معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت اور ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، شہ نشین پر تشریف فرما سابقہ رکن پارلیمان وہ انچارج دلی و مہاراشٹرا کے صدر مجلس اتحاد المسلمین محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، جناب حاجی کران صاحب، جناب شاداب صاحب، ہماری بہن محترمہ شمع انجم صاحبہ، سلیم سیفی صاحب، حاجی بندو خان صاحب، شعیب جامعی صاحب جو ہمارے دلی پردیش کے MIM پارٹی کے صدر ہیں، حاجی مہار الدین صاحب، فخر الدین انصاری صاحب، اکرام صاحب، آصف صاحب، منظر شعیب صاحب، ڈاکٹر ارشاد صاحب، اصغر انصاری صاحب، عمران خان صاحب، محترمہ سما نبی صاحبہ، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں آپ سے گزارش کرنے کے لیے کہ مصطفی آباد وِدھان سبھا کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے جناب طاہر حسین صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس آنے والے اسمبلی کے الیکشن میں آپ تمام لوگ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریں اور دلی کی اس وِدھان سبھا میں آپ اپنے اتحاد کی طاقت کی بنیاد پر اپنی آواز کو بھجائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہروں گا، چند اہم باتیں آپ سے کر یہاں سے چلے جاؤں گا۔ آج سے 3 یا 4 دن پہلے ہم نے پارلیمنٹ میں ہمارے ملک کے آئین کے 75 سال کے مکمل ہونے پر پارلیمنٹ میں ایک جشن منایا گیا، خوشی منائی گئی، اس پر بحث بھی ہوئی۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے وطن عزیز کا آئین سمویدھان بن رہا تھا، اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جب سمویدھان بن رہا تھا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، اور مولانا نے ان ریزرویشن کی بات کی تھی جو پارٹیشن سے پہلے مسلمانوں کو دیا گیا تھا۔ اور جب مولانا نے اس بات کا مطالبہ کیا تو سردار پٹیل نے اس وقت مسلم لیگ کے باقی ریبل لوگ تھے، جس میں عابد حسین اور ایک محترمہ تھی، ان کو سردار پٹیل نے اشارہ کر کے کہا کہ تم ان کا جواب دو، اور ان دونوں نے اٹھ کر مولانا آزاد سے کہا کہ آپ بھارت کے مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مین اسٹریم میں آنا چاہیے۔ مولانا آزاد نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ بھارت کی جہاں پر سمویدھان بنایا جا رہا ہے، یہ میرے لیے ایک نیا قید خانہ بن گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 75 سال پہلے بابا صاحب امبیڈکر نے اس بات کو کہہ دیا کہ بھارت کے اقلیتوں کو کبھی بھی سطح میں ان کو حصہ داری نہیں دی جائے گی، اور اگر وہ اقتدار میں اپنے حصے کا مطالبہ کریں گے تو ان پر ایک الزام لگا دیا جائے گا کہ یہ فرقہ پرست ہیں، یہ فرقہ پرستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور بابا صاحب امبیڈکر نے یہ کہا کہ اسی کو میں دیکھتے ہوئے میں نے شیڈول کاسٹ کے لیے سمویدھان میں ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے میں نے اس کو سمویدھان میں لکھایا۔ بتائیے 75 سال میں کیا بدلا؟
لوگ آج اسدالدین اویسی پر الزام تو لگاتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن کا، مگر جو بات مولانا آزاد نے کہی تھی، آج 75 سال کے بعد بھی ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو ریزرویشن ملے، مذہب کی بنیاد پر نہیں، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر ملے۔ جب ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو حصہ داری دیا جائے تو الزام ہم پر یہ لگایا جاتا ہے کہ تم فرقہ پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہو۔ الزام اس وقت بھی لگا تھا 75 سال پہلے، آج بھی لگ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جب مجلس اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ مسلم اقلیت کی بھی ایک لیڈرشپ ہونی چاہیے، مسلم اقلیت کو بھی ان کا حصہ ملنا چاہیے اقتدار میں، تو آج جو لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں، مجھے ان کے الزام کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے جو 75 سال پہلے بھی مولانا آزاد پر الزام لگائے۔ بلکہ امبیڈکر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب اس ملک کی اقلیت اپنے حصے داری کی بات کرے گی تو اس ملک کی اکثریت یہ کہے گی کہ یہ فرقہ پرستی کی اور نیشنلزم کی بات کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج پھر آپ کے پاس ایک وقت آیا ہے، آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ یہ ایک شخص کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ یہ آپ کی ایک سوچ کی کامیابی ہوگی۔ یہ ایک شخص کو آپ متحدہ طور پر اپنا ووٹ ڈال کر کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے۔ بھارت میں سب سماج کی لیڈرشپ بن سکتی ہے، مگر اگر کسی ایک سماج کی سیاسی لیڈرشپ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کرتے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، ہم اقتدار میں حصے کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے ہو۔ مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے، بھارت کے آئین کے مطابق، سمویدھان کے مطابق ہم سب تمام برابر ہیں، ہم انسان ہیں، اور جس طرح ہر کسی کو اپنے سماج کی لیڈرشپ بنانے کا حاصل ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ مجلس جس چیز کی بات کرتی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ ہم کیا دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے کہ تم کو جتائیں، تم کو کامیاب کریں، اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتے ہو؟ بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھولی میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ بی جے پی کو جو روک نہیں پاتے، میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا جب 2024 کے چناؤ کا رزلٹ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ محبت کی کامیابی نہیں ہے۔ جس طرح تیسرے مرتبہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے، یہ محبت کی کامیابی نہیں ہے، یہ نفرت کی کامیابی ہے، اور اسی کی بنیاد پر تیسری مرتبہ بی جے پی 240 سیٹ لے کر آئی۔ مگر سب نے کہا کہ نہیں، بی جے پی کے سیٹ کی تعداد میں کمی پیدا ہوئی ہے۔ ارے بتاؤ ہریانہ کیسے جیت گئی بی جے پی؟ بتاؤ مہاراشٹر کیسے جیت گئی بی جے پی؟ ہم پکارتے رہے، ہم اپنے حلق کو سوکھا کر لیے، چیخ مار مار کر کہتے رہے دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، مگر یہ پوری ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کرتے ہیں؟ ارے ایک ہی سماج ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ باقی کے سب سماج ہیں، ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی بی جے پی کو ووٹ ڈال رہی ہے، مگر ہمارے گلے میں سانپ ڈال دیا گیا کہ نہیں تم بی جے پی کو روکو۔
ارے بتاؤ تم نے ہریانہ میں کیوں نہیں روکے بی جے پی کو؟ بتاؤ دلی میں ایک بھی کیوں نہیں جیتا تمہارا؟ تم نے تو مسلمان کو ٹکٹ دینا تو دور کی بات، تم بی جے پی کو نہیں روک پائے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میری بات آپ سمجھیے، یاد رکھیے، اگر آپ پھر سے اس کا شکار ہوں گے، نہیں ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے، مگر روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، آپ انہی کو ووٹ دیں گے؟ جو 5 سال سے جو جیل میں سڑ رہے ہیں، جس کا باپ پریشان، جس کی بیوی پریشان، جس کے اولاد بچے تھے جوان ہو گئے، ان کا نام نہیں لینا چاہتے؟ جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، مگر آپ ان کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ یہ بی جے پی کو روکنا ہے۔ ارے بی جے پی کو تو ہم ہی روک رہے ہیں، ہم بی جے پی کو نہ کبھی ووٹ دیے نہ کبھی دیں گے، مگر یہ لوگ کیا بی جے پی کو روک پا رہے؟ نہیں روک پا رہے۔ یہ اپنی زبان سے نام تک نہیں لیتے۔ طاہر حسین کے نام کا اعلان کیا تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ طاہر حسین کا نام کا اعلان کیا تو سب کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ ارے جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جس کے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا تم بھول گئے کہ تم طاہر حسین کی گھر کی چھت پر بیٹھ کر کتنے مرتبہ طاہر حسین نے تم کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ طاہر حسین کی چھت پر بیٹھ کر تم نے کیا کیا گفتگو کی تھی؟ آج کوئی نہیں پلٹ کر پوچھتا اس گھر کی طرف۔ بتاؤ گلفشار سیفی جیل میں کیسے ہیں؟ اس ملک میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 2 مکھیہ منتری جیل کو چلے گئے، جھارکھنڈ کے، دلی کے، ان کو بیل ہو گئی، مگر جو 5 سال سے سڑ رہے ہیں ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اکاؤنٹیبلٹی کس پر عائد ہوگی؟ بتاؤ کب تک نیشنل میجارٹی اور نیشنل مائنورٹی کو دبایا جائے گا؟ اور کب تک یہ بحث چلے گی نیشنل میجارٹی ہے، نیشنل مائنورٹی ہے؟ ارے قانون تو سب کے لیے اگر برابر ہے، اگر کیجریوال کو بیل ہو گئی، سسوڈیا کو بیل ہو گئی، تو کیوں نہیں دوسروں کو بیل ہو رہی ہے؟ سب پر بھی وہی گریویس آفینسز ہے، مگر تم کو بیل ہو سکتی ہے اور جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافی ہے۔ اگر آج آپ مصطفی آباد سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ مصطفی آباد میں کھڑے ہو کر آپ تمام بزرگوں، نوجوانوں اور ہماری ماں اور بہنوں سے عرض کرنے آیا ہوں، یہاں سے اگر آپ بی جے پی کی کامیابی کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں، میرے جانے کے بعد اور چناؤ کے دوران بہت سے لوگ آ کر بہت سی باتیں کہیں گے، ارے کیا کر رہے ہو، ویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے جذباتی تقریر اگر تم نہیں کر سکتے تو اس میں میرا کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ مگر یاد رکھیے، میں جذباتی تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امتیاز جلیل کو ہرانے والے کون؟ مسلمان تھے۔ امتیاز جلیل کو ہرانے والے مسلمان تھے اورنگ آباد میں۔ ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ دھولیا سے جہاں پر مجلس کا MLA تھا، فاروق شاہ کو ہرانے والے کون تھے؟ ہمارے ہی صفوں میں وہ میر جعفر اور میر ساجد کے ایجنٹ چھپے ہوئے، وہ دوبارہ مصطفی آباد کو بھی آئیں گے، آ کر تم سے کہیں گے میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا کہا تھا شاعر نے؟ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ببول سے۔ یہ وہ لوگ ہیں آ کر وہی سیکولرزم کا پرانا راگ لگائیں گے۔ کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ یہ سیکولرزم ہے کہ کیجریوال کو بیل مل جاتی ہے اور دوسروں کو نہیں ملتی؟ کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ یہ
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دون گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے جانے کے بعد مجلس کے امیدوار کا جلسہ ہو چکا تو لوگ آ کے بولیں گے دیکھو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے. کوئی آ کر اگر یہ کہے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کو سمجھاؤ ورنہ گبر سنگھ آ جائے گا، تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ اب ہم سونے والے نہیں ہیں، اب ہم جاگ چکے ہیں، اب ہم نہیں سوئیں گے. تم 75 سال کے ہم کو یہ جھوٹے سیکولرزم کی افیم ہم کو چکا کر تم نے ہم کو سلا دیا. اب ہم جاگنے والے ہیں. جو لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خاموش ہو جاؤ سو جاؤ، ان سے کہو کہ ہمارے درمیان میں ایک پاگل اسد آیا ہے جو ہمارا شیر ہے، ہم کو جاگنے کی عادت ڈال چکا ہے. اب ہم جاگیں گے سوئیں گے نہیں. اب ہم ہوش مندی سے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی آواز آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہماری اس بہن کی یہ جذباتی باتیں جو طاہر حسین کی وائف نے، ان کی بیگم نے آپ کے سامنے کہی، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچئے کہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے، یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے. میرے بھائی، عزت کی زندگی اگر گزارنا ہے تو صرف نعروں سے ہم عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے. اگر ہم مصطفیٰ آباد میں صفائی کا انتظام چاہتے ہیں، مصطفیٰ آباد میں وہ برج روڈ کی ٹریفک جہاں پر اس کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھا پینے کا پانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اسکول چاہتے ہیں، کالج چاہتے ہیں، تو صرف نعروں سے نہیں ہوگا. تم کو اپنی آواز کو بھجانا پڑے گا. دلی کے ویدھان سبھا میں لڑنا پڑے گا تم کو، اور اس کے لیے آپ کو ایک ووٹ کا صحیح استعمال جب آپ کریں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. ورنہ صرف ہم ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے، ہم ووٹ لینے والے نہیں بن سکے. ووٹ حاصل کرو. اور کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. لوگ بہت سی باتیں کریں گے، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ فلاں ہونے کا ایسا ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا کیا آپ نے دیکھا؟ مجھے یہاں پر یہ بتایا گیا، بلکہ سچائی ہے، دلی میں وہ فساد ہوا، 2022 کا پروگرام ہوا. یہاں کا مکھیہ منتری اگر مرنے والوں کو 1 کروڑ دیتا ہے، گورنمنٹ کی نوکری دیتا ہے، تو دوسرے بھی تو مرے. ان کو کیوں نہیں دیا تم نے گورنمنٹ کی نوکری اور پیسے؟ ارے تم فرقہ پرست ہو کیجریوال، بھارت میں تم سے بڑا کوئی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا ہے. نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے، نریندر مودی کا اگر کوئی حقیقی بھائی ہے تو اس کا نام کیجریوال ہے. یاد رکھو آپ. سکے کے 2 رخ ہیں یہ، سکے کے 2 رخ ہیں یہ. ارے فساد میں سب مرے، مرنے والے معصوم تھے تو تم سب کو دینا تھا گورنمنٹ کی نوکری اور ایکس گریشیا، مگر نہیں دیے، نہیں دیے. میں نے اس وقت بھی کہا کون ہے بتاؤ، جب یہ کووڈ لگا تھا تو تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگانے والا کون تھا؟ یہی کیجریوال تھا. سپر اسپریڈر کا نام دیا تھا. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ اسکول بنائے، ہم فلاں کیے. ارے مصطفیٰ آباد کو کیجریوال میرے ساتھ چل کے بتاؤ تم نے کیا کام کیا، میں دکھاؤں گا تم کو. یہاں پر آئیں گے، مسلمانوں کے درمیان میں آئیں گے تو بولیں گے دیکھو آپ کی زندگی کو ہم بچا رہے ہیں. اور ہمارے ہندو بھائیوں کے علاقوں میں جائیں گے تو بولیں گے دیکھو ہم نے یہ اسپتال بنایا، یہ اسکول بنایا. کیوں اسپتال اسکول یہاں پر کیوں نہیں بنا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ چمچا گیری کرتے ہیں، جو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کو اغیاروں کی چوکھٹ پر بیچ دیتے ہیں، گروی رکھ دیتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام کی آواز نہیں بن سکتے. میری اس بات کو یاد رکھو آپ. کبھی بھی کچھ نہیں کر پاتے. کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. مجھے یہاں پر ہمارے شعیب جامعی صاحب بتائے کہ کچرے کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے. اور جب یہ کیجریوال مکھیہ منتری بنے تو پبلسٹی کے لیے 1 روپیہ خرچہ ہوتا تھا. اب کیجریوال کے مکھیہ منتری بنے
44 रुपए पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते हैं। 44 रुपये अपना घर बनाए। केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो गवर्नमेंट के पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल, तुम यहां पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनका कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, भलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि जूनागढ़ के गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, वो कुछ दिक्कत नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिक्कत आएगा। अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया। वो नरेश साहब का नाम लिए, बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी। वो कुरान की बेहुरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा। आप जान लीजिए कि ईदगाह है पुरानी दिल्ली में, उसकी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं जानता हूं 1 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। तुम नहीं बनाए तो मोदी ने एक ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया। ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया, क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाए, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप फिर उसी चक्कर में फंस जाएंगे कि नहीं कुछ हो जाएगा, अरे अब क्या बचा है मुझे बताओ, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? अब तो यहां से उठने की बात आपको हमको करना है। भारत के वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ संविधान में वक्फ नहीं है। प्रधानमंत्री के पास यकीनन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री है, मगर नरेंद्र मोदी ने संविधान को पढ़ा नहीं कभी भी। अगर पढ़े होते तो आर्टिकल 26 को जब पढ़ते तो उनको मालूम हो जाता आर्टिकल 26 में वक्फ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं यूसीसी को लागू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट तुम खत्म करो। लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो। कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और आजकल बीजेपी तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में अनाप शनाप बक रही है। अगर आज अम्बेडकर जिंदा होते तो अम्बेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे तो परमिशन लो। वक्फ की जायदादों को छीनने की कोशिश बीजेपी कर रही, और दिल्ली में 1 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बनाया जाता। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि आप मजलिस की तायीद करिए। पिछले बार भी आपने मजलिस के उम्मीदवारों की तायीद की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले बुलंद है। हम कभी मायूस नहीं हो सकते। मेरा काम लड़ना है। मेरा काम अवाम के दरमियान में जाकर अपनी पार्टी की बात को आपके सामने रखना है। मेरा काम, इम्तियाज जलील का काम यह है कि भारत की पार्लियामेंट में हम आवाम के मसाइल को उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि आप हमारे उम्मीदवार की तायीद करें, इनको कामयाब करें। अरे आप अगर इनको कामयाब करेंगे तो यकीन मानिए ये जो बच्चे हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी जवानियां खत्म हो चुकी हैं, जिनके माँ बाप, उनकी आंखें तड़प रही हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, जिसकी मां तड़प रही है, जिसका ज़ईफ बाप तड़प रहा है, आपसे मेरी गुजारिश है कि एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। ये इलेक्शन आपको एक पैगाम देना है तमाम पार्टीज को, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। आपको पैगाम अपने वोट से देना है कि देखो हम अभी जिंदा हैं यहां पर, हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को नहीं भूले हैं। हम अपने वजूद का एहसास दिलाएंगे। हम मुस्तफाबाद के विकास के लिए मजलिस को वोट दीजिए। आप देखेंगे सब दौड़ दौड़ कर आएंगे, वरना ये सब पार्टियां जानती है बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती।
नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मुस्लिम औरतें ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी तो कह चुके हैं कि मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम बहनों को दिया जाएगा। मगर नरेंद्र मोदी जो बोले, आरएसएस के मोहन भगवत उल्टा कर दिए और मोहन भगवत बोल रहे हैं कि अब देश की जनता को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब मोहन भगवत किसको कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मोहन भगवत पूछ ले नरेंद्र मोदी से कि किस पर इल्जाम लगाया गया था। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों का अगर हम जमहूरी तरीके से जवाब देना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के पतंग के निशान पर आप बटन दबाकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है, मगर मैं कोई कूली नहीं हूं सेकुलरिज्म का कि मैं 75 साल से मैं ही इस फर्ज को निभा रहा हूं। हम कब तक इस बोझ को उठाएंगे बताओ? कब तक हम उठाएंगे? हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है। संभल में गोली मार दी गई, 5 मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं। 800 साल के बाद कहा जा रहा है कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह है नहीं, तुम बताओ। मेरे भाई याद रखो, तुम जिस पर भरोसा कर कर टेका लगाकर बैठे हो ना, वो जानते हैं कि इसी तरह की बातें अगर कोई करता रहेगा हम डर कर उनको वोट देंगे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आप उठेंगे, नौजवानों याद रखो ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मेरी जिंदगी का चिराग कब खत्म हो जाए वो अल्लाह जानता है, मगर मुस्तकबिल तो तुम्हारा है। अगर आज तुम उठकर मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करोगे तो कोई तुमको डरा नहीं सकता। तुम डरते हो तो इसलिए डराया जा रहा है। जिस दिन तुम नहीं डरने का ऐलान करोगे, और नहीं डरना सिर्फ जबान से नहीं डरना जब तुम कहते हो कि मैं किसी बाप से नहीं डरता, मैं किसी माइकल लाल से नहीं डरता, मैं किसी मोदी से नहीं डरता, मैं किसी केजरीवाल से नहीं डरता, उसको अमली जामेनामा कैसे पहनाएंगे? सिर्फ नारा लगाने से तुम खुश हो जाओगे नहीं, तुमको जाकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सही इस्तेमाल मुस्तफाबाद में पतंग के निशान पर ताहिर हुसैन के लिए, उन तमाम मजलूमीन के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस डर को निकालो अपने दिमागों से। तुम कब तक और हम कब तक डरते डरते जिंदगी गुजारेंगे? एक बार इस डर को निकालो। इस दिल्ली के विधानसभा में आप अपने इत्तेहाद की निशानी के तौर पर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करो। देखो हालात बदलेंगे, वरना याद रखो कोई आसमानों से आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। और अल्लाह भी उन्हीं लोगों के हालात को बदलता है जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किलात में आसानी पैदा करेगा। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहेंगे तो अल्लाह हमारे लिए हमारे मंजिल मकसूद को हमको पहुंचा देगा। अगर तुम सिर्फ दिमागी पसो पेश में रहोगे कि क्या होगा, ऐसा करे तो ऐसा होगा, नहीं करे तो क्या होगा, अरे हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतना निभाओ, हमारी जितनी जिम्मेदारी है उतना तो निभाओ। मगर ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि कभी ये कभी वो, ये नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त। अब केजरीवाल कह रहे मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे क्या दोगे तुम ताहिर हुसैन के घर को आकर तुम नहीं मिल सके, तुम क्या दे सकते हो? जो जेलों में है तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते हो? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जाम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला बताओ हमको? तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जानते लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। और जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो बोलते
دیکھو اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر میری بات میں سچائی ہے تو اس پر غور کرو۔ یہ آپ کا الیکشن ہے، میرا الیکشن نہیں ہے۔ مجھے حیدرآباد کے عوام نے کامیاب کر دیا، میری پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو۔ نریندر مودی، امت شاہ مجھے آئے حیدرآباد کو ہرانے کے لیے، سب آئے وہاں پر، چھوٹے بڑے، محبت نفرت کی باتیں کرنے والے، مگر حیدرآباد کی عوام نے 3,30,000 ووٹ سے مجھے کامیاب کیا۔ اور آپ ہو بول کے نعرہ لگا۔ آپ بھی کر سکتے میرے بھائی، آپ بھی کریں گے، مجھے یقین ہے۔ صرف آپ کو اس ڈر کو نکالنا پڑے گا۔ آپ ڈر کو نکالیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ہر بہرحال مجھے یہی چند باتیں آپ سے عرض کرنا تھا۔ انشاءاللہ تعالی جب چناؤ ہوگا، میں آپ کے گلی کوچوں میں بھی آؤں گا، میں آپ کے گھر پر آ کر دستک دوں گا، میں آپ سے آ کر بھیک مانگوں گا کہ میرے لیے نہیں، اپنے اتحاد کے لیے، اپنے اس ویدھان سبھا کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے، اور طاہر حسین کے پریوار کے انصاف کے لیے۔ جو بچے آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کی زبان، جن کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ میڈیا ایک طرفہ بات کرتا ہے، ارے یہ کیسا ہوگا؟ میرے بھائی، کون ان کا ہاتھ پکڑے گا؟ کون ان کی آواز اٹھائے گا؟ آج آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو دنیا نے بھلانے کی کوشش کی۔ میری یہی چند گزارشات میں آپ کے سامنے عرض کرنے آیا۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر آؤں گا، آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔